عورت کو کیسے محفوظ کر دیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا ذَلِکَ یہ عدواناً زیادتی و ظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ تو ان قریب نُصْلِیہِ ہم جلائیں گے اسے نارا آگ میں۔ اب یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کرے گا ایسے زیادتی کرے گا ظلم کرے گا، تو کون سی زیادتی اور کون سے ظلم کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا مال اگر وہ ظلم سے کھا لیتا ہے باطل طریقے سے، جس کی پہلے میں نے پوری آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا، اور سیکنڈ یہ تھا کہ جو اپنی خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو ختم کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی کرے گا زیادتی اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا تو ان قریب ہم اس کو جلائیں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ اور ہے یہ عَلَى اللَّهِ اللہ پر یسیرا بہت آسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جیسے تسلی نہیں انسان کو دی جاتی کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تمہیں اتنا اجر اس میں ملے گا، کہ ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچو کبائرہ، کبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، بڑے گناہ سے، ما جو تنہون تم روکے جاتے ہو، عنہ سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، وندخلکم اور داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً داخل کرنا، کریما عزت کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں کہ جو کبائر گناہ کے بارے میں ہمیں جو احادیث سے ملتا ہے کہ کون سے گناہ کبائر ہیں، ایک تو وہ گناہ جن پہ حد ہے وہ ڈیفینیٹلی کبائر گناہ میں آتے ہیں، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، وہ والے گناہ جو ہیں وہ کرنے کے لیے کہ وہ کبائر گناہ میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابو ہریرہ سے جو روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سناتے ہوئے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پھر سر نیچا کر لیا، ہم سب نے بھی سر نیچا کر لیا اور ہم سب رونے لگے، ہمارے دل کانپنے لگے کہ اللہ جانے اللہ کے رسول نے کس چیز کے لیے قسم کھائی ہے اور پھر کیوں خاموشی اختیار کی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ بشاش تھا، جس سے ہم اس قدر خوش ہوئے کہ اگر ہمیں سرخ رنگ کے اونٹ ملتے تو بھی اس قدر خوش نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہوا ہے، نمبر 4 یہ کہ سود کا لین دین کرنا، اللہ اکبر، سود کا لین دین کرنا، نمبر 5 یہ کہ یتیموں کا مال کھانا، نمبر 6 کہ میدان جنگ سے فرار پا جانا، نمبر 7 کہ پاک دامن اور پاکیزہ عورتوں پر الزام اور تہمت لگانا۔ یہ گناہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ان سے بچو گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دیں گے۔ اور ایک اور اتنی خوبصورت حدیث ملتی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا مگر جو میں جانتا ہوں وہ بھی سن لو، جو شخص اس دن اچھی طرح غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اور نماز ختم ہونے تک خاموش رہے تو اس کا یہ عمل اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم میں اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز صرف نماز کا چھوڑ دینا ہے، اور جو لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں ایکچولی انہوں نے کفر کیا۔ یہ ترمذی کی حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں جو کہ نسائی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ آپ کو میں دوبارہ سے سناتی ہوں کہ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا کہ اس کا مال اور اس کے اہل و عیال سبھی ہلاک ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ ایک نماز کی بات ہو رہی ہے، صرف عصر کی بات یہاں پہ ہے، باقی آپ سوچیں کہ کتنے آرام سے کتنی نمازیں بعض دفعہ چھوٹ جاتی ہیں۔ میں جب بھی ایسی حدیث پڑھتی ہوں تو مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں کہ یا رب العالمین، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نماز کی عادت ڈال دے، اور اب تو دعاؤں میں ایسے شامل ہو گیا کہ یا رب العالمین ہماری زندگی میں ان کو اسلام پہ پریکٹسنگ مسلمان بنا دے، کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو اسلام پہ عمل کرنے والا اور چلنے والا بنا دے، اور دیکھ سکے ان کو کہ وہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں بھاگنے والے بن گئے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو ان کے چھوٹے گناہ تو یوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی وہ بات سنائی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں، میں تمہارے چھوٹے موٹے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اور وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ میں یوں ہی تمہارے معاف کر دوں گا، اور تمہیں داخل کروں گا ایک خوبصورت داخل ہونے والی عزت والی جگہ میں تمہیں داخل کروں گا۔ ولا اور نہ تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو، ماں اس کی جو فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے۔ اب دیکھیں بعدکم، بعد تمہارے علا بعد پر، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے پر دی ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورتی سے ابھی جو ٹاپک آنے والا ہے نا، یہاں پہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ کیا وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں فضیلت دی۔ جیسے نبیوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور وہ اللہ ہے جنہوں نے اس کو جس مقام پہ رکھا وہ بہتر جانتا ہے کہ کون کس مقام پہ ہے۔ کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا، کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، کسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی طرح سے معاملہ کیا۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے جو ہے نا، ان کو اگر میں نے فضیلت دی ہے کسی بھی وجہ سے، تو دوسروں کو بھی ان کی کسی اور، جیسے اگر ایک انسان میں کوئی ایک خوبی ہے تو دوسری میں دوسری کوئی خوبی ہے، اور تیسری میں کوئی تیسری خوبی ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنُّوا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم الی بعد، بعض کو تمہارے بعض پر۔ اس کی شان نزول میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ مجاہد رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد پر جاتے ہیں اور وہ اتنا ثواب پاتے ہیں، اور پھر ہمارے میراث میں ہمیں ان سے کم حصہ ملتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی تم تمنا نہ کرو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کون سا مقام ہے۔ آگے دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ لِلرِّجَالِ، مردوں کے لیے ہے، نصیبٌ، ایک حصہ، مما، اس میں سے، جو اکتسبو، جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ، اور عورتوں کے لیے نصیبٌ، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے، جو اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا۔ کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایک درجہ دیا تو دوسرے کو دوسرا درجہ دیا ہے۔ تو آگے جا کے جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہمارے اصل گھر جو ہے اس میں کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا، اس کو یہ، وہاں پہ تمہارے اعمال جائیں گے۔ آدمی وہی کمائے گا، اگر آدمی جاتا ہے اس نے جو کمایا ہوگا اس کو اسی کا بدلہ ملے گا، اور عورت نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے وہاں پہ جا کے تم سب برابر ہو جاؤ گے، اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاسْأَلُوا تو سوال کرو اللہ سے من فضلہ اس کے فضل کا، اس کے فضل کی دعا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ تم کو اتنا فضل عطا کر دے گا کہ آخرت میں جا کے تمہارے وہی کام آنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء ہر شے پر علیمن جاننے والا، کہ وہ زیادہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا، جب آپ کو سمجھ اس کی آتی ہے تو آپ اس کا آخر ضرور غور کیا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا وہ کتنی خوبصورت اس میں آتی ہے، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے بکل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس جگہ پہ کون سی چیز زیادہ بہتر طریقے سے رہ سکتی ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہم نے موالیا وارث مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ مواخات ہوا تھا، مواخات مدینہ ہوا تھا، جس میں ایک انصار کو جو مہاجر آئے تھے اور ان کی آپس میں دوستی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اسی کے بارے میں یہاں پہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی کہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بھائی چارے کی ایسی اگزامپل قائم کر دی تھی کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر ایک آیت آئی سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جو آیت وراثت کے بارے میں جو آیات آئی تھی، تو وہ آیات آنے کے بعد پھر یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی، تو کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ہے حصہ اس میں سے جو چھوڑ جائیں اس کے والدین اور رشتہ دار، والذین اور وہ جن کو عقدت باندھا گیا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے۔ عہد و پیمان کون سے کیے تھے؟ وہ جو نصارے اور جو مہاجر اور انصاری تھے ان کی جو محبت آپس میں تھی، اور وہاں کا اس زمانے میں کچھ رواج بھی ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے بھی وہ یہ کہتے تھے کہ ایک دوسرے سے جو دوست ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری جائیداد کے تم وارث ہو گئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھا ہے فآتوہن تو پس دو انہیں نصیبہم ان کا حصہ، ان اللہ کانا علی کل شیء بے شک اللہ ہر چیز پر شہیداً گواہ ہے۔ تو یہاں پر حکم دیا گیا تھا کہ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھے ہیں ان کو تم ان کا جب تم حصہ ہوگا وراثت میں تو تم ان کو ان کا حصہ دو۔ لیکن میں آپ کو جو بتا چکی کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اس کے بعد جب وہ آیت وراثت آئی تھی جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے احکامات دے دیے۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں وراثت اور وصیت میں فرق ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وصیت جو ہے وہ آپ صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، وراثت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ it's a done deal، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کو کس مقام پہ رکھنا تھا، ان کا کتنا حصہ بنتا ہے کتنا حصہ نہیں بنتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بتا دیا۔ لیکن آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست کے لیے، یا آپ اپنے کسی کے لیے بھی ایسے جو اگر آپ نے اڈاپٹ کیا ہے کسی کو یا آپ کوئی بھی ایسے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ الرجالو آیت نمبر 34 کہ الرجالو مرد قوامون علی النساء ذمہ دار ہیں عورتوں پہ۔ اب یہ جو آیت ہے نا اس پہ اکثر عورتوں کا کویسچن ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ واقعی ہمیں دکھاؤ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اکثر یہ بات ایسے ہوتی ہے کیونکہ جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا نا تو جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے پہلے ہمیں دکھاؤ۔ جب دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں نا پھر ہمیں ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں جب کسی پہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس کا سوال ہوتا ہے، اس کا پوچھ ہوگی۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں وقت دیا، ہمیں ساری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ ایسی تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہوگا۔ اب اللہ نے جیسے ہم ایز اے مسلمان ہمیں کہا کہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ جو ہم نے کرنا ہے آکے کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تو پوچھا جائے گا نا۔ اسی طرح سے
आदमियों पे अब इतनी बड़ी जिम्मा दारी डाली जा रही है, ये कोई मजाक नहीं है। उनको इसका जवाब देना होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला को। और अब देखते हैं, आप लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक इंशाल्लाह, उसके बाद इस आयत को देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कर रहे हैं आयत नंबर 34, जिसमें हम कह रहे थे कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द जिम्मेदार हैं औरतों पर। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी पे कोई जिम्मेदारी डाली जाती है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं। कितनी खूबसूरत बात लगती है। देखिए, अगर हम अपने कोई चौकीदार रखते हैं या गनमैन रखते हैं, पाकिस्तान में आपको पता है जो कल्चर है, क्योंकि डर भी लगता है तो रात को भी एक गनमैन घर के बाहर होता है या इस तरह से, तो उनको कितना पे करना पड़ता है। या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्री में ये कर दिया कि ओके, ये तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, तुम्हारे कपड़ों की भी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इतनी खूबसूरत चीज़ें लगती है जब हमें समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत की कैसे हिफाजत की है। कि अल्लाह आगे कहते हैं बिमा फ़द्दलल्लाह, बवजह इसके के ज़्यादा दी फजीलत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, बादहुम इनके बाद को अला बाद बास पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से फजीलत दी, वाबिमा और वजह इसके जो अनफकू के उन्होंने खर्च किया, मिन अमवालिहिम अपने मालों में से, कि वो जब कमाने के लिए जाते हैं और जो वो कमाई करके लाते हैं इतनी मेहनत से, वो अपनी बीवी पर खर्च करते हैं। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि इसका खाना पीना, इसके कपड़ों की जिम्मेदारी, इसको खुश रखना आदमी का काम है। और अब ऐसा नहीं है कि आदमी का काम है तो अब औरत का क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे औरत के लिए भी कह रहे हैं कि अब उसकी जिम्मेदारी क्या है कि फस्सालिहातु, बस नेक औरतें, कि आदमी अगर ऐसे कर रहे हैं तो अब औरतों को क्या करना है कि बस नेक औरतें क़ानितातुन, फर्मा बरदार हैं, हाफिजातुन, हिफाजत करने वाली हैं, लिल गायबी, गायबी के जब खामन नहीं है उस वक़्त भी उसकी हिफाजत करती हैं, उसके घर की हिफाजत करती हैं, उसके पैसे अगर उसने रखे हैं उसके पास, ये फजूल खर्ची नहीं करती हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हाफिजातुन लिल गायबी में आता है कि उसके राज़ों की हिफाजत करती हैं। अब देखिए कि औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में, इससे पहले हम पढ़ चुके सूरह बकरा में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि औरत जो है और आदमी एक दूसरे का लिबास है, कि अगर उनमें कोई ऐसी खामी औरत में है तो आदमी किसी को जाके उसके वो राज नहीं शेयर करेगा। और अगर आदमी में कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों के सामने नहीं बात करने वाली है तो औरत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खामन के राजों की हिफाजत करे। अगर वो उसको कोई बात बताता है, कोई ऐसी बात कहता है, तो ऐसे नहीं कि झट से अपनी बहनों को, अपनी माँ को बता दे, अपने फ्रेंड्स में कह दे। मुझे याद है अभी तक भी कि अभी एक किसी की शादी हुई थी तो उनकी माम ने इतनी खूबसूरत बात उनको कही कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हें जानते हैं ना, तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम पे कोई भी गलत ज्यादती करेगा तो हमें डेफिनेटली दुख होगा, लेकिन तुम ये सोच लो कि अगर तुम इस आदमी जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, अगर तुम इसके बारे में हमें कोई भी बात करोगी, हम तो उसको नहीं जानते ना, लेकिन हम तुम्हारी नज़र से उसको देखेंगे। तो जिस तरह से तुम चाहोगी, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम उसके बारे में शिकायतें ज़्यादा हर दफ़ा तुम कोई ऐसी बात बताओगी, तो फिर बाद में जब घर में तुम्हारी छोटी बहनें या तुम्हारे भाई या तुम्हारे कज़न उसका मजाक उड़ाएंगे तो तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खामन की इज्जत बनाना या उसकी इज्जत कम करना तुम्हारे हाथ में है। तो सोच समझ कर बात करना, ये इतनी खूबसूरत बात मुझे लगी कि जब बच्चों को शुरू से ऐसे बता दिया जाए तो कितनी आसानी हो जाती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी यहीं पे वो बात करें कि जो नेक औरतें हैं उनका काम भी यही है कि वो कानित फर्मा बरदार होती हैं अपने खामन की और हिफाजत करने वाली हैं उनके राजों की। बिमा, अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किस वजह से, बवजह इसके कि हाफिजुल्लाहु, की हिफाजत की उनकी अल्लाह ने, कि उन औरतों की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन आदमियों के जरिए करवा दी ना, कह के कि अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम कवाम हो इन औरतों के लिए। और फिर औरतों को भी ये कहा कि अब ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब वो तुम्हारे कवाम है तो तुमने उनकी राजों की हिफाजत करनी है और उनके फर्माबरदार होना है। अब यहाँ पे मैं कुछ अहादीस आपके साथ शेयर करूंगी कि और इतनी वो खूबसूरत मुझे अहादीस लगी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करे
مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اپنے خامند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات، کتنے آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں نا، کہ صرف یہ کہ وہ خامند کی فرما برداری کرے، نماز پڑھتی ہوگی اور وہ روزے رکھنے والی ہوگی الحمدللہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آج سے میرا خیال ہے ہم سارے اپنے ہسبینڈ سے ایوری نائٹ پوچھ کے سویا کریں کہ دیکھو آپ ہم سے راضی ہو نا، آپ ٹھیک ہو، آپ خوش ہو ہمارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جنت کا داخلہ تو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خامند کی اطاعت کرے، اسے روزے قیامت کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ نہ رکھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر روزہ بھی رکھنا کہ خامند کو پسند نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو اگر اس کا خامند نہیں پسند کرتا تو نفلی روزہ خامند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ تم عورتیں ہی جہنم میں بکثرت پائی جاتی ہو۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ویسے آج کل ہم بڑے اچھے ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے، لیکن کیونکہ حدیث تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں کہ حضرت جابر علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کا نام لے کر حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورت احادیث کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ اب وہ عورتیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدمی تو تمہاری حفاظت کریں گے، اور پھر دوسری طرف اللہ نے کہا کہ ان حفاظت کے ذمے، کیونکہ وہ تمہیں کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تمہارے پہننے کا، تمہیں خوش رکھنا، تمہیں گھر کی چھت دیتے ہیں، تمہیں عزت دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم ان کی فرما بردار ہوگی اور ان کے جو راز ہے ان کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ اب اگر عورت ایسے نہیں کرتی ہے، اگر وہ نہیں کرتی ایسے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کئی دفعہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بد زبان ہوتی ہیں، وہ لڑتی ہیں آگے سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ صرف عورت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آدمی کی سزا اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، ان کی بدتمیزی سے، ان کی بغاوت سے، نشوز کہتے ہیں بغاوت کو، سرکشی کو، بدتمیزی کرنے کو، فعظوہن، تو پھر نصیحت کرو انہیں۔ لیکن پہلا سٹیپ یہ اب علاج بتایا جا رہا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اگر عورت ایسی ہے جو نہیں سنتی، بدتمیزی کرتی ہے، یا پھر آگے سے لڑائی کرنا شروع ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سکون ختم، اب آدمی تو ابھی جو پکچر سامنے آ رہی ہے نا، آدمی ابھی نیک ہے، ٹھیک ہے، آدمی ابھی اس کو کچھ نہیں تنگ کر رہا اور وہ ایک اچھا خامند ہے۔ اب یہاں پہ وہ ہے کہ اگر بیوی ایسے کر رہی ہے تو کیا کرنا؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، اور اگر نصیحت کرنے سے، بات کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر ہنسی خوشی اپنا گھر بناؤ۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی، تمہارے سمجھانے کے، نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے نشوز پر قائم رہتی ہے، تو پھر سیکنڈ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاحْجُرُوهُنَّ، تو پھر کیا کرو کہ اپنے علیحدہ کر لو انہیں، مطلب اپنے بستر ان سے علیحدہ کر لو، فی المضاجع، بستروں سے، کہ پھر علیحدہ کر لو۔ سیکنڈ نمبر کی سزا یہ ہے کہ پھر دیکھیں سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اگر خامن بات نہ کرے نا تو پھر
यही गुस्सा आता है कि आप बात तो करें ना, कम से कम लड़ाई अपनी जगह, आप भी मुझसे लड़े, मैं भी आपसे लड़ी, बात तो आप करें कि आप चुप नहीं हो। तो ये सबसे बड़ी सजा होती है कि, और इंसल्टिंग भी लगता है कि अगर हस्बैंड जो है वो दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दे या अपना बिस्तर चेंज कर लेता है या कुछ भी है, तो ये सेकंड मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। और अगर इस तरह करने से बीवी ठीक हो जाती है, वो कहती है हम सॉरी, मुझसे गलती होगी, अब आइंदा नहीं करूंगी, तो मामला ख़त्म, अब आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करो। अब अगर इस मामले के बावजूद भी कि बिस्तरा भी अलहदा कर लिया, बात भी नहीं उससे करे, नसीहत भी करके देख लिया, वो नहीं सुन रही, और उसका नशूज़ अभी तक वैसा ही है, बदतमीज़ी कर रही है, लड़ रही है, और अपने घर को उसने जहन्नम बनाया हुआ है, तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वदरिबूहुन्ना, तो फिर मारो इन्हें। अब देखिए ये एक लफ्ज़ ऐसा है जिसको अक्सर इस आयत को लेके औरतें शर्मिंदा हो रही होती हैं कि ये क्या बात हुई, मतलब क्यों मारो औरत को। लेकिन अब देखिए कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बात कही कि उनको समझाओ, उनसे बिस्तर अलहदा कर लो, किसी तरह से घर टूटने से बचे। अब यहाँ पे वदरिबूहुन्ना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे एक पीलू का दरख्त होता है ना, जैसे मसवाक होती है, तो उनसे पूछा साहबा ने कि इसका क्या मतलब है कि फिर अगर वो किसी भी सूरत नहीं मानती तो इस तरह से करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे मसवाक के साथ उसको हिट करना होता है, उस तरह का मारना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बहुत वो आदमी कमज़ोर होता है जो अपनी औरत पे हाथ उठाए, क्योंकि उसको उसका जवाब देना है। लेकिन आगे आप देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फ़इन, पस अगर अतअनाकुम, अगर वो तुम्हारी अतअनाकुम, अगर वो तुम्हारी अताअत करना शुरू कर दे, फिर से घर किसी तरह से बच जाए। कि आप देखिए आजकल क्या ये मुमकिन हो सकता है ऐसे कि अगर औरत इतनी बदतमीजी कर रही है 2 सेकंड में, आजकल तो वैसे ही बच्चों में सब्र नहीं रहा हुआ, 1 सेकंड नहीं लगाते कि अपने घर को ख़त्म करने के ऊपर आ जाते हैं कि नहीं हमारा इनके साथ गुजारा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर सूरत घर बचाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो औलाद पैदा होती है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है घर पूरी के पूरी ना, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि फिर अगर वो तुम्हारी अताअत करना शुरू कर दे। अताअत मीन्स ऐसे नहीं है, कई दफ़ा हम बाज़ वर्ड्स पढ़ते हैं ना तो हमें एकदम से लगता है कि क्या मतलब ऐसे, कि मीन्स कि अगर घर में फिर से हार्मनी हो जाती है, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हो, तुम एक दूसरे की इज्जत करते हो, तुम दोनों को अपने मुकाम की समझ आ जाती है, तो अगर वो ऐसे करती हैं फला तबगौ, तो फिर नार तुम तलाश करो अलैहिन्ना, उन पर सबीला, कोई और राह। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसे करती है तो फिर आगे बहाने से, ऐसा नहीं कि तुम किसी और बात का गुस्सा किसी और बात में निकाल रहे हो, फिर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे जो अपनी सख्त बयान की है ना, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है अलीयुन, बहुत बुलंद, कबीरा, और बहुत बड़ा। देखिए कि आदमी क्यों ऐसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि किसी तरह से अपना घर बचाओ, और अगर वो बात मान जाती हैं, अगर वो ठीक हो जाती हैं, अपने घर संभाल लेती हैं और बदतमीज़ी नहीं करती हैं, झगड़ा नहीं करती हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई और ऐसा नहीं कि बहाने से फिर तुम उनके साथ लड़ो या तुम उनके साथ कोई बुरा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह से बड़े तो अलीयुन, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़े तो तुम नहीं हो सकते हो। और अल्लाह जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें देख रहा है, क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम उनकी हिफाजत करने के लिए हो, तुम उनको घर में इज्जत देने के लिए हो ना। अब ये हम कर रहे थे आयत नंबर 34 अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 35 में है व इन खिफ्तुम, और अगर डर हो तुमको, शिकाकन, इख्तलाफ का, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पे अब बात हो रही है कि अगर देखिए कि इतना मामला है, ऐसा हो गया कि तीनों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बता दी कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करो ऐसा, ये करो ऐसा। इसके बावजूद भी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अब अगली आयत में ये है कि अगर फिर भी ऐसा है कि उनको आपस में वो जब भी सुलह करने की कोशिश करते हैं फिर लड़ाई हो जाती है, होता है ना बाज़ दफ़ा कि इंसान कोशिश करता है, फिर बात करता है, फिर वो झगड़े में बदल जाती है बात, फिर बात वहाँ की वहीं रह जाती है। अगर ऐसा मामला है कि वो दोनों चाह रहे हैं कि वो सुलह रखे, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वो बात जब भी करते हैं उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे एक और तरीका बता रहे हैं कि अब कैसे इस घर को बचाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आयत नंबर 35 में व इन खिफ्तुम, और अगर डर हो तुमको, शिकाकन, इख्तलाफ का, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान,
फबअथू तो मुकर्रर करो हाकमन एक मुनसिफ मिन अहले ही मर्द के घर वालों में से, और वाह हुक्मन और एक मुनसिफ मिन अहलिहा उस औरत के घर वालों में से, इन अगर युरीदा अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाहन इस्लाह करना। वजह यही है कि अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहें युवफ़िक़िल्लाह तो मुवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह बैनहुमा उन दोनों के दरमियान में। देखें अल्लाह वादा कर रहा है कि अगर वो दोनों ये चाहते हैं अंदर से, लेकिन उनको लड़ाई इस तरह की हो गई कि वो नहीं अपना घर बचा सक रहे, तो फिर एक हाकिम जो है वो आदमी के घर से और एक औरत के घर से ले और वो दोनों के दरमियान में फैसला करा दे। अगर वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन खूब जानने वाला, खबीरन वो खबर भी रखता है कि क्या मामला है। तो आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला औरतों के हकूक़ को कैसे महफूज आगे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम करें आयत नंबर 36 जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें क्या हुक्म दे रहे हैं कि वाबुदुल्लाह की इबादत करो अल्लाह की। देखिए पहले जो अहकामात सारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए, उसके बाद अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं कि देखो जो इंसान अल्लाह को पहचान लेगा ना उसके लिए अल्लाह के अहकामात पे अमल करना बहुत आसान हो। और आगे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वला तुशरिकू बिही शैया, और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत बनाओ। कोई चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शरीक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वही कलमा है जो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। कि शैया में क्या आता है कि अल्लाह के सिवा बाकी सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है, फरिश्ते, इंसान, जिन्नात या कोई भी चीज़ है। अब पहले ज़माने में लोगों का शिर्क क्या था? उन्होंने जो बुत बनाए हुए थे वो उनके ज़माने के नेक लोग थे। जब वो फौत हो गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो चले गए हैं, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रब बंदे हैं, अब ये हमारी दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश करेंगे और ये हमारे लिए वसीला बन जाएंगे। तो इसी शिर्क को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हर ज़माने का शिर्क फ़र्क है। उस ज़माने में लोग बुतों का शिर्क करते थे, आज तुम अपने नफ्स से शिर्क करते हो कि मुझे ये पसंद है, मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती। अब हर चीज़ तो हम ऐसे नहीं इस दुनिया में कर सकते ना। आज की सोसाइटी में ये चीज़, आप ये क्वेश्चन ज़रा देखिए कि हम खुद अपने कानों से नहीं सुनते हैं कि आज की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा दिल ये नहीं ना चाहता करने को, और मैं तो ये काम कर ही नहीं सकती इसलिए कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। देखो ना, अब मुझे अपनी ये भी तो चीज़ें देखनी है, अब मेरे पास तो इतना वक्त भी नहीं है, और मैं इंसान को बर्बाद करके रखते। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। व बिल वालिदैनी एहसाना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साथ सबसे पहले किसको लाए हैं कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। एहसान का लफ्ज़ आपको पता है क्या होता है? कि जो इंसान का हक है ना उससे बढ़ के देना। हम माँ बाप को कहाँ दे सकते हैं जो उन्होंने हमारे साथ की। देखिए इतनी खूबसूरत दुआ है जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं, और आपको भी मेरा ख्याल है सबको आती होगी कि हम बार बार जैसे नमाज में कहते दुआ मांगते हैं अपने वालिदैन के लिए कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह मेरे वालिदैन पे रहम करना जैसे बचपन में इन्होंने मुझ पे रहम किया था। देखिए माँ बाप जो है ना उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब वो बूढ़े हो जाए तो उनके साथ उफ तक ना करो। अब देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वालिदैन के लिए कहा कि एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझ पे सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी माँ का। उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा इसके बाद किसका है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही बात कही कि तुम्हारी माँ का। फिर जब तीसरी दफ़ा पूछा कि इसके बाद किसका हक है तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ का। और फिर चौथी मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे बाप का। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है कि माँ का हक है तो बाप का जैसे कहा था। एक्चुअली फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा कि बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगता है। ये कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे माँ अपने बच्चे को पालती है किस तरह से अपनी ज़िंदगी दे देती है बच्चों को। आज आप देखिए कि ओल्ड फोक्स होम में ज़रा जाके देख, हमें तो बाहर से ये लगता है ना कि अमेरिका में ऐसे, आप कभी पाकिस्तान में जाके देख। मैंने खुद अपनी आंख से देखा एक ओल्ड फोक्स होम में कि एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग थे,
وہ کیونکہ میری بہن وہاں پہ اولڈ فوکس ہوم اس وقت انہوں نے کھولا ہوا تھا اور وہ چلا رہی تھی کہ ایک بچہ آیا تو اس نے کہا جی میرا باپ ہے، میں اسے فون کیا تھا بیسیکلی کہ میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ گھر میں بڑی لڑائی ہوتی ہے، وہ ان کو نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو لے آئیں۔ اب وہ جب اپنے باپ کو لایا تو اس نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ جب آئے تو وہ اتنے بیمار تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ تو میری بہن نے ان کو یہ کہا کہ ساتھ ہی ڈاکٹر ہاسپٹل ہے، تم یوں کرو، وہاں پہ ڈاکٹر سے بات کی ہوئی تھی انہوں نے کہ اس کو ڈرپ لگوا دو، تو اتنی دیر میں تم جیسے ڈرپ ختم ہوگی تو تم واپس لے آنا اور پھر ہم ان کو یہاں پہ رکھ لیں گے۔ آپ پتہ ہے کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جب ان کی ڈرپ ختم ہوئی، کیونکہ وہ ڈاکٹر جانتے تھے ان کو، تو انہوں نے جب میری بہن کو فون کیا، ان کو جب واپس بلایا ہے تو وہ بزرگ بار بار یہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کو بلائیں، وہ مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ تو پھر جب اس نے دیکھا کہ کسی صورت بھی کوئی فون بھی کر رہے ہیں، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، وہ فون کتنی دفعہ اس کو فون کیا۔ اس کے بعد جب میری بہن نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیں وہ آپ کو یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے تاکہ آپ یہاں پہ رہیں، تو وہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے باجی، وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، تو میں نے اس کی خاطر شادی نہیں کی، میں نے اس کو پالا بڑا کیا، میں نے ماشاءاللہ اس کو اس قابل بنایا کہ یہ کمانے والا ہو گیا، اس کی میں نے شادی کی ہے۔ باجی یہ ایسے نہیں کر سکتا میرے ساتھ، میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ نے دیکھی ہوں گی ایسی سٹوری سنی ہوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے والدین پہ احسان کرو۔ احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے کہ جو نیکی انہوں نے کی اس سے بڑھ کے دینا۔ بڑھ کے ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں میں ان سے یہ کہوں گی کہ ابھی بھی آپ اس کو سوچیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے مصروف ہیں، ہاں ٹھیک ہے کل فون کر لیں گے، نہیں پرسوں فون کر لیں گے، ہاں امی آپ سے بعد میں بات کر لوں گی۔ وقت کیونکہ ماں باپ چلے جائیں گے، یہ وقت جو ہے نا یہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے جس کی حد نہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں نا آپ بلیو کریں کہ ایسے لگتا ہے، کیونکہ وہ احساس جو ہے وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جس وقت وہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیچھے سے کسی نے ایک دیوار نہیں کھڑی تھی، جیسے وہ کسی نے گرا دیا آپ ایسے لگتا ہے کہ آپ بالکل ننگے کھڑے ہو گئے ہو، بالکل آپ کے سر سے چھت بھی ختم ہو گیا، گھر بھی ختم ہو گیا، حالانکہ آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے خامن کے سائے تلے ہوتے ہیں، اپنے بچے آپ کے اراؤنڈ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے چلے جانے سے انسان کو یوں لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ جب میری امی کا یہ وقت آیا تھا تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے ایک موقع اور دے دے۔ حالانکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں ان کو وقت دے سکوں، میں سارا کچھ کرتی تھی ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بلیو کریں میں کہتی تھی کہ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ وہ احساس جاگ ہی نہیں سکتا جب تک وہ لمحہ ہمارے اوپر جب نہیں آتا۔ تو اسی لیے جن کے اوپر یہ وقت گزرا ہوا ہے وہ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ وقت آئے گا تو پھر پچھتانا پڑے گا۔ تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے ایک موقع دے دے، میں ساری زندگی اپنی ماں کے پاؤں تلے سے بھی نہیں ہٹوں گی، میں ان کے قدموں کے نیچے بیٹھی رہوں گی ساری عمر، اور مجھے ایک دفعہ میری امی کو زندگی دے دے۔ اور کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ بڑوں نے تو جانا ہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان کے درجات بلند کرنا، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنی جنت کما لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، وہ جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے نا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور الحمدللہ اب آپ لوگ بھی مائیں ہیں بن گئی ہیں، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم میں سے اکثر الحمدللہ اس ایج کے اس حصے میں ہے کہ ہمارے بچے ہیں، تو اب ہمارے بھی لیکن دیکھیں کہ جب جنت کی بات آتی ہے نا تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پھر ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ ماں جس نے بچوں کی تربیت کر دی ہے، جس نے ان کو نیک و صالح مسلمان بنانا ہے۔ اکثر یہ بات جب میں کرتی ہوں تو مجھے ہنسی بھی اس لیے آتی ہے کہ لوگوں جب بھی کبھی کسی سے بات ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، نہیں جی مسلمان مطلب انسان اچھا ہونا چاہیے۔ I always tell them کہ دیکھیں آپ کیا بات کر رہی ہیں کہ اچھا انسان تو کافر بھی ہے، اچھا انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے نا، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی ہو سکتا ہے،
لیکن اگر کوئی اچھا مسلمان ہے نا، وہ ہر صورت اچھا انسان بھی ہوگا. اس لیے یہ مت کہا کریں آئی ڈونٹ نو مے بی ہمیں کبھی ہمارا واسطہ ایسی چیزوں سے پڑ جاتا ہے، یا پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ نماز روزہ حج زکوٰۃ اتنا نہیں کرتے تو ان کو یہ غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے سارا وقت یہی سناتے رہتے ہیں. یہ بات ایسے نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو وہ انسان کیا ہم اچھے نہیں ہیں، تو انسان پہلے اچھا ہونا چاہیے. اور جو نماز پڑھتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ تو دیکھو نا وہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو میں کبھی بھی یہ کہتی ہوں کہ دیکھو ہم جج نہیں کر سکتے کسی کو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے. جو کرتے ہیں وہ برا کرتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن جو اچھا مسلمان ہے وہ ہر صورت اچھا انسان بھی ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین. اور اب احسان کی پوری ایک لسٹ آپ کے پاس آ رہی ہے کہ کس کس سے احسان کرنا ہے. اب میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ پروگرام سننے کے بعد ایک کاپی پین لیجئے گا اور بیٹھ کے لکھنا ہوگا کہ ہر رشتے میں مجھے ایک احسان اگر کرنا ہے تو میں کیا احسان کروں گی. اچھا، نمبر 1 والدین کے لیے یہ تو بہت آسان ہے، آپ لکھ سکتے ہو کہ کیا کرتے ہیں. آگے آ رہے کہ وَبِذِّل قُرْبَى، اور قرابت دار کون ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں. کہ رشتہ داروں سے ایسا نہیں ہے کہ اچھا وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو اس لیے میں اچھی ہوں، میری بہن میرے سے اچھی ہے تو میں اچھی ہوں، وہ میری خالہ کی بیٹی میرے سے اچھی ہے اس لیے میں اچھی ہوں، میری پھپھی میرے سے اچھی ہے اس لیے میں اچھی ہوں، دادی اچھی ہے اس لیے اچھی ہوں. نہیں، احسان کرنا ہے. یہ آپ نے اوپر بڑا بڑا لکھنا ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ اس کا جو حق ہے اس سے زیادہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ. اب دیکھیں کئی فیملی میں ہمارے ارد گرد اتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر یتیم بچے کے سر پہ بھی کوئی پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جتنے سر کے بال ہیں ایک دفعہ ہاتھ پھیرنے سے اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر. اور 3 یتیم بچوں کی اگر آپ کفالت کرتے ہیں، 3 یتیم بچوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن وہ 2 ہاتھ اس طرح کھڑا کر کے کہا کہ وہ میرے ساتھ قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں اتنی آسان سے ایسی چیزیں تو نیکیاں ہم آسانی سے کما سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی فیملی میں ارد گرد دیکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو حقدار ہیں، جن کے ساتھ آپ احسان کر سکتے ہیں. اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کر کے آپ جنت میں آرام سے جا سکتے ہیں. اور پھر دیکھیے والمساکین، اور مسکین جو لوگ ہوتے ہیں، والجاری، اور پڑوسی، ذی القربیٰ، رشتہ دار. اچھا دیکھیں 2 طرح کے پڑوسی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی کہ ایک وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا پھر ڈبل حق ہو جاتا ہے کہ ایک تو وہ پڑوسی کا حق ہے اور دوسرا وہ رشتہ داروں کا ہے. اور آگے والجاری، اور پڑوسی، الجنبی، اور جو اجنبی ہیں. کہ بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کو جو رشتہ داری نہیں ہے، مطلب ہر نیبر جو ہے ہمارا وہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہوتا نا. تو وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ اگر تو وہ رشتہ دار ہے تو اس کا ڈبل حق ہے، اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو تب بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو اب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا احسان کرنا ہے، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور یتیم کے ساتھ اور مسکین کے ساتھ. اور آگے دیکھیے کہ اس لسٹ میں کیا ہے، وصاحبی، اور ساتھی، بالجنبی، پہلو کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. بیوی بھی ہو سکتی ہے اس میں، خامن بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. وابن السبیل، اور مسافر، راہگیر. اور دیکھیں یہ وابن السبیل ہوتا ہے کہ راستے کے بیٹے جیسے کہتے ہیں، مسافر کو کہتے ہیں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، جیسے گاڑی میں تو گاڑی لے کے جا رہے ہیں، تو جو ساتھ ہمارا جو روڈ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ وابن سبیل میں آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آپ کا راستہ کاٹ گیا تو آپ اس کو چیخ رہے ہو، آپ ہارن دے رہے ہو زور زور سے، کبھی آپ کو کھڑا ہونا پڑا ہے ریڈ لائٹ میں تو آپ وہاں پہ چیخنا شروع ہو گئے ہو، کبھی گاڑی یہاں سے لے کے جا رہے ہو دوسروں کو تنگ کر رہے ہو. تو وابن سبیل، اس کے اوپر بھی بڑا بڑا لکھیں کہ اس کے ساتھ بھی آپ نے احسان کرنا ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مینس تمہارے لونڈی غلام جو زمانے میں تھے. تو آج کل کون ہو گئے جو خادم ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی جانور پالا ہوا ہے وہ بھی آپ کے اس میں آ جاتا ہے نا، مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. تو ہر دیکھ جانور سے لے کے آپ کے جو خادم ہے، گھر میں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے.
نیکی نہیں کرنی، بس ایک نہیں کہ اب میں اچھا سلوک نہیں ہے یہاں پہ بات ہو رہی، یہاں پہ احسان کی بات ہو رہی ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا من جو کانا ہو مختالن خود پسند فخورا اور فخر جتانے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور خود پسند بالکل پسند نہیں ہے۔ اور یہاں پہ فخر کرنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the day of judgment جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے تو جو تکبر کرتے ہیں نا لوگ، وہ ایسے قبروں سے نکلیں گے جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں، اور باقی لوگ جو ہے ان کو رونتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ وہ اس کی سزا ہے ان کے تکبر کی۔ اور خود پسند کا تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اتنی خوبصورت حدیث ہے۔ دیکھیں یہ خود پسندی جو ہوتی ہے نا کہ مجھے، وہی میں بات پہلے بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ پسند نہیں، میرے یہ چائے کا وقت ہے، مجھے اس وقت آرام چاہیے، میرا بستر ایسے، میرا اگر تکیہ یہ نہیں ہوگا تو مجھے نیند نہیں آئے گی، اس وقت میرا پروگرام دیکھنے کا ٹائم ہے، مجھے کوئی کال نہ کرے، اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، خود پسندی، اپنی تعریف کہ میں جو ہوں بس میرے سے تو افضل کوئی نہیں۔ اور یہ ہر لیول پہ دیکھیے، اگر آپ کام میں ہیں تو کام میرے سے اچھا کوئی کام نہیں کر سکتا، میرے سے اچھی یہ چیز نہیں کوئی کر سکتا، میرے سے اچھی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ یہ دیکھیے، ذرا سوچ کے دیکھیے کہ یہ جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہوتا جاتا ہے کہ میرا 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 کرتے کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں سے محبت عطا کر دے جو تجھ سے محبت کرتے، اور میں ایسے عمل سے محبت کرنا شروع کر دوں یا رب العالمین جو آپ کو پسند